بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جویری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل جویریہ لائف۔ جی تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایران نے حملہ کر دیا ہے سعودی عربیہ پر، ایران نے حملہ کیا ہے ابوظہبی پر اور ایک اور کنٹری جس پر ایران نے حملہ کر دیا ہے۔ اور جس ٹائم میں یہ ولاگ بنا رہی ہوں مجھے خدشہ ہے کہ ایران اور بھی کنٹریز پر حملہ کرے گا اور یہ تمام جو کنٹریز ہیں وہ جنگ میں شامل ہو جائیں گی باضابطہ طور پر۔ تو ایران کی طرف سے جو سعودی عربیہ پر اٹیک کیا گیا وہ اس میں جو اس کی آئل ریفائنری تھے، ذخیرے تھے، ان پر اٹیک کیا گیا۔ ابوظہبی میں بھی اسی طرح سے جو آئل ریفائنری تھی ان پر اٹیک کیا گیا۔ ایران نے باضابطہ طور پر یہ کہا تھا کہ بھئی اگر ہماری جو آئل ریفائنری ہے اس کی طرف دیکھا گیا تو ہم آپ کی جو آئل ریفائنری ہیں یا جو آپ کے اتحادی ممالک ہیں ہم ان پر اٹیک کریں گے۔ تو جو پچھلی شب گزری ہے جس میں ایران کو سامنا کرنا پڑا، اس کے جو آئل ریفائنری ہے اس پر اٹیک کر دیا گیا۔ اور یہ باضابطہ طور پر جو آئل ریفائنری تھی یہ کویت اور ایران دونوں نے مل کر اس کو چلا رہے تھے، کیونکہ یہ جو آئل ریفائنری یہ بہت بڑے پیمانے پر ہے تو اس کو ایک ملک کے لیے چلانا بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو کویت اور ایران دونوں اس کو مل کر چلا رہے تھے اور رات کو اسرائیل اور امریکہ نے مل کر اس پر اٹیک کیا ہے اور دھوئیں کے بادل دور دور تک نظر آئے۔ اور جب ایران نے جوابی حملہ کیا اور ایران نے بتایا باقاعدہ طور پر سعودی عربیہ کو کہ بھئی آپ اپنے شہریوں کو کہیں کہ یہاں سے نکل جائیں کیونکہ ہم نے یہاں پر اٹیک کرنا ہے۔ ایک ایران کی اچھی بات ہے کہ وہ بتاتا ہے، اس نے وارن کیا پہلے سعودی عربیہ کو، کیونکہ پہلے بھی اسے کہا تھا کہ بھئی اگر آپ نے اپنی سرزمین ایران اور اسرائیل کو استعمال کرنے کی اجازت دی تو ہم بلا جواز کارروائی کریں گے۔ کہ ایران پر جس طریقے سے اٹیک ہوا ہے، یہ جو اسلامی ممالک ہے وہاں سے یہ جہاز ہو رہے ہیں امریکہ کے، تو اس کے جواب میں پھر کارروائی کی ہے ایران نے، اور ایران نے مکمل طور پر کہتے ہیں کہ اس ریفائنری کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے سعودی عربیہ کے اندر اور ابوظہبی کے اندر۔ اور اس طرح کے جو ہتھیار استعمال کیے گئے ہیں اس سے پہلے جنگ میں استعمال نہیں ہوئے، اور ایران نے بھی کہا ہے کہ اب ہم نے باضابطہ طور پر اپنے وہ ہتھیار استعمال کیے ہیں جو ہم نے پہلے استعمال نہیں کیے تھے۔ اس جنگ کو ایک بڑے پیمانے پر پھیلا دیا گیا ہے، اور یہ اس سب کے پیچھے کون ہے؟ اس سب کے پیچھے نیتن یاہو صاحب ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ جنگ ختم نہ ہو اور اس میں دوسرے ممالک بھی شامل ہوتے جائیں۔ ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے پچھلے بلاگ میں بھی، اور تمام ٹی وی چینلز پہ جب ہم دیکھیں آج سے 3 دن پہلے یا 2 دن پہلے ہم دیکھیں تو کہا یہ جا رہا تھا کہ مے بی اب جنگ بندی کی طرف جا رہی ہے اور امریکہ تھک چکا ہے اور امریکہ اب جنگ بندی چاہتا ہے۔ لیکن جو نیتن یاہو کی شرارت سامنے آئی ہے اس نے ایران کو اکسایا ہے کہ وہ دوسری کنٹریز پر اٹیک کرے اپنے دفاع کے لیے، تو ایران نے اس کا جواب دیا ہے اور ایران نے مختلف جگہوں پر اٹیک کیے ہیں، اور اس کا جو خلیجی ممالک ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور جیسے جیسے تفصیلات سامنے آئیں گی تو اس کے مطابق ہمیں پتہ چلے گا کہ ایکچوئل میں کتنا نقصان ہوا ہے۔ اور اگر ہم دوسری طرف دیکھیں کہ اسرائیل کے اوپر جس طریقے سے بمباری کر رہا ہے ایران، تو اسرائیل کو بھی جب اس کی فوٹیجز ہم سامنے آتی ہیں ہمارے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے اسرائیل کو۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جو فوٹیجز ہیں وہ سامنے نہیں آتی ہیں، جو فلسطینی ہیں وہاں پر وہی وہ فوٹیجز بھیج رہے ہیں اور وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ اسرائیل کے اندر جو کوئی بھی فوٹیج بنائے گا یا پکچرز وغیرہ بنائے گا تو اس پر 5 سال کی سزا دی جاتی ہے اس کو۔ تو اس طریقے سے چیزیں سامنے نہیں آ رہی ہیں، ہمیں تو صرف ایران کی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ایران میں کس طریقے سے تباہی ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ لیکن جس طریقے سے فلسطین کے لوگ ویڈیوز بنا کے بھیج رہے ہیں تو اس سے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایران نے جس طریقے سے تباہی پھینک دی ہے اسرائیل میں، تو وہاں پر لوگوں کی جو زندگی ہے وہ بہت مشکل ہو چکی ہے اور لوگ اب اکتا چکے ہیں۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ہسپتالوں کے اندر ہر روز 10 سے زیادہ، پہلے تو یہ تعداد 10 تھی کہ لوگ آتے تھے، اب 100 سے زیادہ تعداد ہو چکی ہے کہ روز لوگ آ رہے ہیں، زخمی آ رہے ہیں، تو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے ایک اور کارروائی کی ہے اور اس نے آسٹریلیا کی جو نیٹو کے جو اتحادی ہیں ان پر کارروائی کی ہے، اس نے راکٹ سے اٹیک کیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 600 سے زیادہ امریکی فوجی اس میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور امریکہ کی یہ بات ہے کہ امریکہ ایک دم سے تسلیم نہیں کرتا اپنی ہلاکتوں کو، وہ آہستہ آہستہ کھولتا ہے اور آہستہ آہستہ بتاتا ہے کہ ہمارے اتنے فوجیوں کا ہمیں نقصان ہوا ہے۔ تو امریکہ کو بھی نقصان کا سامنا ہے اس میں، اور یہ جنگ اب رکے گی نہیں بلکہ اس میں اور کنٹریز بھی شامل ہوتی جائیں گی۔ اور یہ ایک سازش تھی نیتن یاہو صاحب کی، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ بھئی یہ جنگ ختم نہ ہو اور یہ جنگ پھیلتی رہے اور اس کا جو نقصان ہو وہ خلیجی ممالک کو ہو، کیونکہ جو مسلم کنٹریز ہیں ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس دولت ہے، تو نیتن یاہو اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ کہیں یہ جو کنٹریز ہیں یہ سپر پاور نہ بن جائے۔ انہوں نے اسرائیل کو وجود ہی اس لیے اسرائیل کا عمل میں آیا ہے تاکہ ان جو مسلم کنٹریز ہیں ان کو روکا جا سکے،
اور उनके खिलाफ अगर हमें कार्रवाई करनी पड़े तो कार्रवाई भी करें। तो वो बस एक जिस तरह कुर्सी के नीचे एक नहीं होता तीली का काम करता है, वो आहिस्ता आहिस्ता लगाता रहता है इसराइल, और डिफरेंट जगहों पे वो अटैक करता रहा और उसको अमेरिका की पुष्टनाई हासिल थी। लेकिन अब आप हम ये देखें ना कि इसराइल के इर्द गिर्द बहुत से इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, बल्कि चारों तरफ से अगर हम देखें तो इस्लामिक कंट्रीज से वो घिरा हुआ है, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि उसके साथ अमेरिका है। अभी भी हमारे पास वक्त है, हमें चाहिए कि जितने भी खलीजी ममालिक हैं वो एक टेबल पे बैठ जाएं और वो एक अमन की कोशिशें करें और बताएं अमेरिका को कि भाई अब आपने हमारी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं करना ईरान के ख़िलाफ़, और इसराइल को भी जो है वो किक आउट करें इस खित्ते से, ताकि पूरी दुनिया में अमन कायम हो सके। और खलीजी ममालिक जो तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, और रमज़ान के महीने में ये सब कुछ हो रहा है, तो हमें सोचना चाहिए और हमें इस पर कोई हिकमत अमली बनानी चाहिए। स्पेशली जो खलीजी ममालिक के सरबराह हैं, काफ़ी ज़्यादा दौलत है इनके पास, और हमारी जो खलीजी ममालिक के पास जो दौलत है वो मद्दी तरह है, और हम ये देखते हैं कि इन्हीं पर अटैक हो रहे हैं, और जवाब में फिर ईरान को उकसाया जाता है कि भाई आप भी अटैक करें इन्हीं जगहों पर, इन्हीं तंसीबात पर। तो इसका नुकसान किसको हो रहा है? इसका नुकसान हमारे खलीजी ममालिक को हो रहा है, हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ को हो रहा है। अच्छा, और एक और जो हार्ब जज़ीरा था उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा फेमस था, और कहा जा रहा था कि उस पर अटैक होगा, तो वो तो अमेरिका चाहता है कि वो उस हार्ब जज़ीरे पर कब्जा करे, इसीलिए उसने उस पर अटैक नहीं किया। अमेरिका एकदम से तो उस हार्ब जज़ीरे तक नहीं पहुंच सकता है, उसको वहां पहुंचने के लिए आबनाए हरमल को इस्तेमाल करना पड़ेगा, पहले उस पर कब्जा करना पड़ेगा। तो वो इस तरह की जंग की सिचुएशन पैदा करके वो ये चाहता है कि आबनाए हमल पर कब्जा करे, और उसके बाद वो हार्ब जज़ीरे पर कब्जा करे, जिसको काफ़ी टाइम से उसकी नज़र में है, और वो चाहता है कि अमेरिका का इस जज़ीरे पर कब्जा हो सके, और ताकि वो तमाम जितना भी ऑयल है वो उसके कब्ज़े में हो और एक सुपर पावर अपनी बरकरार रख सके। अच्छा, जिस तरीके से गुज़िश्ता दिनों में अमेरिका के जो हालात थे, जिस तरीके से उनके जो वज़ीर हैं वो इस्तीफ़ा दे रहे थे, और पब्लिक का एक बहुत बड़ा उन पे प्रेशर था डोनाल्ड ट्रंप साहब पे कि आपने ये जंग क्यों छेड़ी है। कि लोग ये पूछ रहे थे, सवाल कर रहे थे कि भई इसमें आपको क्या फ़ायदा है? क्या रीज़न इसके पीछे रही है कि आपने ये जंग छेड़ दी है? तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए जवाब देना मुश्किल था। तो जिस तरीके से ये शैतान है नेतन्याहू, इसने जंग को एक अलग मोड़ की तरफ लेके चला गया है और तमाम कंट्रीज़ को इसके अंदर इन्वॉल्व कर दिया है। तो मुझे ये लगता है कि ये जंग अब रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और इसके अंदर और भी कंट्रीज़ शामिल होती जाएँगी। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि वो इन तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ पर अपना रहम व करम करे और अमन कायम हो इन कंट्रीज़ में, क्योंकि अगर इन कंट्रीज़ में अमन कायम होगा तो पाकिस्तान में अमन कायम होगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि बाकी कंट्रीज़ के अंदर अगर जंगी सूरत हाल होगी तो पाकिस्तान इससे महफूज रह सकेगा। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ देने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।